تقسیم کرتے ہیں تو ایک آدمی کے حصے میں کتنے آدمی آئیں گے؟ کم سے کم 60 تو آئیں گی. چلیے 50 رکھ لیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے جب کوئی قانون بھیجا ایک تھا جس کو دیا، 50 تھے جو پہنچانے والے تھے اور 20,000 تھے جو عمل کرنے والے تھے، تاکہ کوئی بے ایمان یہ نہ کہہ سکے کہ اس قانون پر عمل نہیں ہو سکتا. یہ 2-4 نہیں ہے، 20,000 کر سکتے ہیں، خالی تم ہی نہیں کر سکتے ہو. ایک صلوات بولے محمد. اب آپ نے اندازہ کیا کہ تمہیں مختصر سے صاحبان شریعت کیوں تھے، ان کے ساتھ اتنے بہت سے رسول کیوں تھے، اور ان کے ساتھ اتنے بہت سے انبیاء کرام کیوں تھے؟ اس لیے کہ انہیں اپنے کردار سے، اپنے عمل سے یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ قانون قابل عمل ہے. جو شریف ہوتے ہیں وہ کر لیتے ہیں، جو مکار ہوتے ہیں وہ نہیں کرتے. مگر اتنی دیر اگر آپ نے غور کیا ہے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا اب تک سارا معاملہ بندے اور خدا کے درمیان تھا. خدا نے ان پر پیغام نازل کر دیا، یہ صاحب شریعت ہو گئے. انہیں تبلیغ کا ذمہ دار بنا دیا، وہ رسول ہو گئے. انہیں عمل کا ذمہ دار بنا دیا، وہ نبی ہو گئے. یعنی معاملہ بندے اور خدا کے درمیان. اس نے جو ذمہ داری ادا کی ہے اس ذمہ داری کو ان کو عمل کرنا ہوگا. کریں گے ثواب لیں گے، نہیں کریں گے حساب لیں گے. وہ معاملہ بندے اور خدا کے درمیان ہے. ابھی تک کوئی معاملہ بندے اور بندے کے درمیان نہیں ہے. اور ہمارے پیغام خدا سے لیا، پیغام جو خدا کے لوگوں تک پہنچایا، سنایا، پیغام پر عمل کر دیا، ثابت کر دیا. اس کے بعد باقی کوئی عمل کرے گا نہ کرے گا وہ اپنے اعمال کا حساب روز قیامت خود جا کے لے گا. لیکن پروردگار عالم سے بہتر اس بات کو کون جانتا ہے کہ خالی پیغام پہنچا دینا، یہ عمل کر کے دکھلا دینا اتنا انسانیت کی نجات کے لیے کافی نہیں، بلکہ بہرحال ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ لوگوں کو اپنے ساتھ آدمی لے کے چلے. میں اگر روزانہ آپ کے سامنے آؤں اور 1 گھنٹہ نہیں 4 گھنٹے بیٹھے تقریر کروں، علم حاصل کرنا بہترین بات ہے. ہر آدمی کو صاحب علم ہونا چاہیے، ہر آدمی کو صاحب کمال. پکڑ کے بٹھایا جائے تاکہ ان کو اس راستے پر چلایا جائے جس راستے کی تبلیغ اتنے دنوں سے ہو گئی. ورنہ کب ایسا نہیں ہوتا اور کہاں نہیں ہوتا ہے. یا آنے والا یہ کہتا ہے دین کا سمجھنا بہت ضروری ہے، دین کا حاصل کرنا ضروری ہے، دین کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے. نہ پڑھو تو صحیح پڑھو، روزہ رکھو صحیح رکھو، سب آئے کہنے چلے گئے. مگر کیونکہ ایسا ادارہ قائم نہیں ہوا ہے، جب چاہے آپ امتحان کر لیے. جن کے سامنے صبح و شام یہ سبق دہرایا گیا ہے، خالی ان کا وضو دیکھ لیے، انشاءاللہ کتنے % ہوگا جو غلط ہوگا. اور کیا کسی بڑے سے بڑے مجمع میں آپ چلے جائیے یا 1000 مومنین کرام اور مسلمین قبیلے کرام موجود ہیں اور خالی سب سے کہیے سورہ ہم پڑھ کے سنا دیجیے، اگر 50% غلط نہ نکل جائے تو میرا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے سورہ ہم پڑھا، آپ نے پڑھا، آپ نے پڑھا، ہم نے سن لیا، ہم نے پڑھا، آپ نے سن لیا. مگر وہ کون سا دن آیا تھا جس دن ہم پکڑ کے ایک ایک آدمی کو سورہ ہم پڑھاتے اور سنتے کہ وہ صحیح پڑھ رہا یا غلط پڑھ رہا. اس کا مطلب ہے کہ سارا کام خالی پیغام سنانے سے چلنے والا نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر بچوں کو ماں باپ زندگی بھر سمجھاتے رہیں کہ بیٹا پڑھو ترقی کرو، کبھی نہیں ہوگا. ماں بچے کو تیار کرتی ہے، بستہ گلے پہ لٹکاتی ہے، سامنے بس کے سامنے لا کے کھڑے کرتی ہے، اپنے سامنے بس میں بٹھاتی ہے، بس والی عورت پکڑ کے لے جاتی ہے، اسکول کے مدرس پکڑ کے رکھتے ہیں. اتنے کام جب ہوتے ہیں تب بچہ 4 کلاس پڑھتا ہے. وہ بچہ جس میں بغاوت کی ہمت نہیں ہوتی جب اس کو اتنے گھیرنے والے ہوتے ہیں تو ماشاءاللہ بڑے تو بڑے ہی ہوتے ہیں. یہ اتنی آسانی سے قبضے میں آ جائیں گے. خالی ہم کہتے ہیں آپ سن لیں، آپ کہتے ہیں ہم سن لیں. اتنی آسانی سے کام ہونے والا نہیں ہے. یہ کام اس سے کہیں زیادہ مشکل ہے جتنا مشکل کام بچوں کو پڑھانا. لہذا پروردگار عالم نے ایک نیا نظام قائم کیا جس
نظام کا تعلق ایک طرف خدا سے تھا، ایک طرف بندگان خدا سے تھا. یعنی تمہارا کام تھا، تم نے پیغام سنا دیا، پیغام پہنچا دیا، مگر یہ جو راستے پر آنے والے نہیں ہیں، کچھ ایسے ذمہ دار بھی ہم بنائیں گے جو ان کو ہاتھ پکڑ کے قانون کے راستے پر چلائیں. سبحان اللہ. میرے الفاظ تو غور کیجیے گا، جو ہاتھ پکڑ کے ان کو قانون کے راستے پر چلائیں، یعنی خالی خدا کا پیغام ان تک نہ پہنچائیں، ان کو خدا تک پہنچائیں. توجہ کریں. اگر ان دو لفظوں کو آپ نے محسوس کر لیا ہے تو میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، اور پہچانو جو ادھر کا پیغام ادھر پہنچائیں انہیں رسول کہا جاتا ہے. جو ادھر کے آدمی کو پکڑ کے ادھر پہنچائیں اسے ایمان کہا جاتا ہے. سلام علیہ محمد. وہ کام آسان ہوتا ہے، یہ کام مشکل ہوتا ہے. گزارش کرو مانی پر آپ خود غور کر لیجیے گا. ادھر کا پیغام ادھر سنا دینا، پہنچا دینا آسان ہے، ادھر کے آدمی کو پکڑ کے ادھر لے جانا یہ کام بہت مشکل ہے. جہاں تک ممکن ہو چھڑانے کی کوشش تو کرے، اتنی بات ہے. ایسے آسانی سے کوئی اپنی مہار کسی کا ہاتھ نہ دے، وہ نہیں ہونے والا ہے. اب انسان کی اپنی صلاحیت کی بات ہے کہ وہ کیسے ان کو لے کے چلے گا. میں دور آپ کو لے جاؤں گا. چھوٹا سا تجربہ جو ہمارے آپ کے سامنے ہوتا رہتا ہے. وہ آدمی جس کو 2-3 منٹ کا امام کہا جاتا ہے، جتنی دیر نماز جماعت چلتی رہی، 2 رکعت 3 رکعت 4 رکعت جتنی دیر چلتی رہی اتنی دیر امام صاحب جیسے نماز ختم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ان کے سلام امامت کو علیکم السلام. اب اس کے بعد شام تک آپ اس قابل رہ جائیں گے کہ امامت کر سکیں تو شام کو پھر امام ہو جائیں گے. اور اگر خدا نہ خاصہ کوئی ایسا گناہ کر لیا کہ لوگوں کی نگاہ میں امامت کے قابل نہ رہ گئے تو صبح کے امام شام کے ماموں کی نہیں. اور کیا یہ چند لمحوں کا کام ہے، زیادہ نہیں، مگر اس چند لمحوں کے کام کے لیے کیا مصیبتیں انسان کے سامنے ہوتی ہیں. طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو قیادت میں چلنے والے ہوتے ہیں، جو ایمان کے ساتھ چلنے والے ہوتے ہیں. طرح طرح کے ہوتے ہیں، کچھ بیچارے بالکل سادہ مسلمان ہوتے ہیں کہ نماز شروع ہونے والی ہے مثلا 1 بجے، وہ 12 بجے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. سیدھے سادے مسلمان. کچھ ہوشیار مسلمان ہوتے ہیں جن کا ہمیشہ سے مزاج ہے کم سے کم کام کرو، زیادہ زیادہ تنخواہ لو. تو ہر دفتر میں ہونے کیا خدائی دفتر میں کیا کریں گے. لہٰذا اس انتظار میں رہتے ہیں کہ الحمد ختم ہو جائے، اللہ جو ہونا ہے وہ سب ہو جائے، امام رکوع میں پہنچ جائے، ایک سبحان اللہ تو سبحان اللہ جو ہونا ہے وہ سب ہو جائے. جیسے ہی خطرہ پیدا ہوا اب سر اٹھا لے گا تو ہم شریک نماز نہ ہو سکیں گے. ویسے وہاں سے آواز یا اللہ ہوتا ہے. اب یہی وہ جگہ ہے جہاں امام کا پہلا امتحان ہوتا ہے. اب دیکھے کرتا کیا، وہ جانتا ہے یہ حرکت کیا ہو رہی ہے، اسے معلوم ہے کہ ہر آدمی روزانہ مجبور نہیں ہوتا ہے، آواز بھی پہچانتا ہے. یہ کا روز کا کاروبار نہیں ہے، یہ دیکھ جائے تو اللہ کرے. لیکن اگر وہ یہ طے کرتے تم کہتے رہو یا اللہ کہو چاہے یا رسول اللہ کہو، میں تو چلا لہٰذا بول تو سب اٹھا لیا، ایسی ضد کو اٹھا لیا. یہ نالا روزانہ دیر سے کیوں آتا ہے. اور پروردگار نے کہا اب تم امامت کے قابل نہیں. یہ بندگی کی منزل ہے، یہ ضد کی منزل نہیں. وہ اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے وہ حساب لے کر روز قیامت. تمہارا کام یہ ہے کہ سب کو ساتھ لے کے چلو. تو یہ ساتھ لے کے چلنا کتنی بڑی قوت برداشت چاہتا ہے. یہ تو میں خالی 2 منٹ کی بات کر رہا ہوں کہ 2 منٹ کسی کو ساتھ لے کے چلنا کتنا مشکل کام ہوتا ہے انسان کے لیے. اب چاہے آپ کی کمر میں درد ہو، چاہے تکلیف ہو، شریعت نے کہا انتظار کیجیے تو فی الحال انتظار کیجیے. اس منزل سے آپ کو گزرنا پڑتا ہے. اور اگر کہیں انسان کو 50 میدانوں میں ساتھ لے کے چلنا پڑے تو کتنی بڑی قوت برداشت چاہیے کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. یہی وجہ ہے، توجہ کریں گے اس لفظ کو یاد رکھیے گا آپ کے کام آئے گا. یہی وجہ ہے کہ پروردگار عالم نے جس کو نبی بنایا اس کو نبی بنا کے امتحان لیا. توجہ کریں، جس کو رسول بنایا اس کو رسول بنا دیا، اس کے بعد امتحان لیا. جس کو صاحب شریعت بنایا صاحب شریعت بنا دیا، اس کے بعد پتھروں میں زندگی گزاری ہے. لیکن جس کو امام بنانا تھا اس کو پہلے آزمائش میں رکھا. سبحان اللہ. ایسی بلا جو پر کلمات
पहले कुव्वत बर्दाश्त को देख ली जाए। अगर बंदों को बर्दाश्त करने की सलाहियत पाई जाती है तो इब्राहिम की इमामत का ऐलान होगा। ये पहला दिन था जब इमामत का ऐलान हो रहा था, तो सबका काम था उधर का पैगाम इधर पहुंचाना, इनका काम मेरे घर के आदमी को उधर लेके जाना। ये काम जो परवरदिगार आलम ने सबसे पहले जनाब इब्राहिम के हवाले किया, उसके बाद कुछ अंबिया ने चंद एक वक्त जिनको परवरदिगार आलम ने इमाम बनाया था, वरना बाकी सब नबी थे, रसूल थे या साहिबान शरीयत थे, मगर हर एक को खुदा ने इमाम नहीं बनाया। इसका मतलब क्या हुआ? इतनी देर की तकलीफ का खुलासा क्या हुआ? ये कमालात सबके अपने मकाम पर हैं, लेकिन हर कमाल का मतलब ये नहीं होता है तो उसके साथ कोई खुदा भी शामिल होता है। और क्या हर कमाल का मतलब ये नहीं होता है तो उसके साथ खुदा कोई ओहदा भी दे दे। ओहदे की दुनिया अलग होती है, कमाल की दुनिया अलग होती है, मगर इस लफ्ज को याद रखिएगा। फर्क ये है कि खुदा जब ओहदा देगा तो इसका मतलब ये है कि कमाल है। समझो करें, यानी खुदा ओहदा बगैर कमाल के नहीं देगा, मगर ऐसी कोई बात नहीं है कि जहां जहां कमाल चाहिए वहां कोई ओहदा भी आ जाए। मेरी बात वाज़ेह है। अगर कमाल नहीं है तो ओहदा नहीं, नामुमकिन है तो खुदा किसी बेकमाल को अपना ओहदा दे दे। कमाल नहीं है तो ओहदा नहीं है, लेकिन कमाल है लिहाजा ओहदा भी है, ऐसा कोई हल नहीं। हो सकता है इंसान साहिब कमाल हो मगर मालिक की मसलहत नहीं है, वो उसे मनसबदार नहीं बना, उसके कमालात में कोई भर नहीं आएगा। कमालात की दुनिया अलग है, ओहदे की दुनिया अलग है, मगर एक तरफ से यानी हर कमाल के लिए ओहदा शर्त नहीं है, लेकिन हर ओहदे के लिए कमाल शर्त। इस लफ्ज़ को न भूलिएगा, खुदा बगैर कमाल को ओहदा नहीं देता है, लेकिन जहां जहां कमाल आ जाए वह ओहदा भी आए, ऐसी कोई बात नहीं है। हो सकता है कि उलमा को मिसले अंबिया बनी इस्राइल कहा जाए, यानी कमालात में अंबिया बनी इस्राइल जैसे हों, लेकिन इसके मानी ये नहीं कि सब अंबिया हो गए। हो सकता है कोई शख्सियत ऐसी पैदा हो जाए कि जिसके बारे में जिम्मेदार कानून ये कहे कि अगर अली न होते तो इसका कोई हमसर न होता, न आदम न गैर आदम, लेकिन इस मंजिल कमाल के मानी ये नहीं तो हो देगा। यानी जब सरकार दो आलम ने अपनी बेटी एक कमाल का ऐलान किया तो फरमाया अगर अली न होते तो फातिमा का कोई हमसर न होता, न आदम न गैर आदम। कमाल का ये आलम, कमाल का ये आलम है कि आदम और गैर आदम कोई फातिमा का हमसर बनने के काबिल नहीं है। और ओहदे की ये शान है कि खुदा ने न नबी बनाया न इमाम बनाया। अब मेरी बात आप पर वाज़ेह हो गई कि ओहदा है तो कमाल जरूर होगा, लेकिन कमाल है तो ओहदा भी होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। कमाल अपने मकाम पर है, ओहदा कभी होता है कभी नहीं होता, उसकी मसलहतें अलग होती। और जो मिसाल मैंने आपके सामने अर्ज की है उसी मिसाल से मेरी बात को आसानी से वाज़ेह कर सकता हूँ ताकि मेरे बच्चे भी समझ सकें। एक मस्जिद में 10 पेश नमाज इकट्ठा हो गए, ये भी एक मस्जिद के पेश नमाज है, वो भी एक जगह नमाज पढ़ाते हैं, वो भी इमाम जुम्मा है, वो भी इमाम जमात है, सब इकट्ठा हो गए इत्तेफाक से। आज की नमाज कैसे हो? पहले सब 10 आदमी को खड़ा कर दिया जाए और दूसरे मोमिन खड़े जाए, नमाज